آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے ابن علی سے کیے، جتنے سوال عشق نے ابن علی سے کیے، ایک سے بڑے کرک دیے سارے جواب ریت پر، ایک سے بڑے کرک دیے سارے جواب ریت پر۔ عزیز سامعین ذی وقار، آج جس عظیم ہستی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں، وہ ہستی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ نواسہ رسول، جگر بطول، خون مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بغیر کسی شک کے بڑی فضیلت کی حامل ہستی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب کائنات کا ما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر ایک چیز ہے جس کا مطالبہ میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا مودۃ فی القربی، کہ میرے جو قریبی لوگ ہیں، جو میری قرابت والے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے۔ اس چیز کا مطالبہ میں نے جتنے احسان تم پر کیے ہیں، تمہیں دین اسلام دیا ہے، تمہیں رب کی بارگاہ کا راستہ دکھایا ہے، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، وہاں سے جنت کی طرف لے کے آیا ہوں۔ یہ سارے احسان میں نے تم پہ کیے ہیں، کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں، صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری قرابت والوں سے تم نے محبت کرنی ہے، صرف یہی کام کرنا ہے، میرے سارے احسانوں کا بدلہ سمجھ لو کہ تم نے چکا دیا ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی، حاضر خدمت ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اس ذوالغابہ میں یہ مذکور ہے، منقول ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزلت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذین وجبت محبتهم علینا۔ اصحاب رسول نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی وما ینطق عن الہوی
ان ہوا الا وحی یوحی والی مقدس زبان کھولیے اور ارشاد فرمائیے کہ رب جن سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، جن سے محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ لوگ کون لوگ ہیں، وہ کون ہیں جن کی محبت یا رسول اللہ ہم پر واجب ہے؟ تو رسول کائنات نے اپنی وما ینطق عن الہوا والی مقدس زبان کھولی اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا جن سے محبت کا مطالبہ میں تم سے کرتا ہوں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، اور فرمایا کہ فاطمہ و علی المرتضیٰ کے دونوں صاحبزادے یعنی حسن و حسین ہیں۔ میرا تم سے یہی مطالبہ ہے کہ میں نے جتنے بھی احسان تم پر کیے ہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں تم نے علی المرتضیٰ سے محبت کرنی ہے، فاطمہ الزہرا سے محبت کرنی ہے اور حسنین کریمین سے محبت کرنی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، یہ گھرانہ بڑا لجبال گھرانہ ہے، بڑا کریم گھرانہ ہے، بڑا سخی گھرانہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ اگر آپ لوگ حاضر بیٹھے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک دفعہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں لوگ مدینے سے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ سواریاں جن پر انہوں نے اپنا زاد راہ لادا ہوا تھا، رستے کا سامان لادا ہوا تھا، وہ ان سے جدا ہو گئیں، وہ بچھڑ گئیں، گم ہو گئیں۔ اب پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، یہ تینوں حضرات بھوکے پیاسے سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک جھونپڑی دکھائی دیتی ہے، اس کے پاس رک جاتے ہیں، اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھیا رہتی ہے، ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اس سے عرض کرتے ہیں اماں جی ہم پیاسے ہیں، اگر کچھ پینے کے لیے ہے ہمیں عطا کر دو۔ اس بوڑھی کے پاس پانی تھا، پینے کو پانی دیا، پانی پیا، پیاس نہ بجھی۔ فرمایا ابھی پیاس باقی ہے، اگر مزید کچھ ہے تو پینے کے لیے عطا کر دو۔ وہ بوڑھی عرض کرتی ہے کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اس بکری کا دودھ دو لیں، اس کو پی لیں۔ حضرات یہ تینوں احباب اس بکری کا دودھ دوتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اب بھوک بھی شدت کی ہے، بھوکے بھی ہیں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو عطا فرما دو، عطا کر دو۔ احباب ذی وقار، یہ ان کی سخاوت کا واقعہ امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے پاس اس بکری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اسے ذبح کرو، اس کا گوشت بنا کر مجھے دو، میں پکا کر تمہیں دے دوں گی، تم لوگ کھا لینا۔ یہ ذبح کرتے ہیں، بکری کا گوشت بناتے ہیں، بوڑھی عورت بکری کا گوشت پکا کر پیش کرتی ہے، یہ تناول فرماتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہوئے بتاتے ہیں ہم اہل قریش میں سے ہیں، ہم قریشی ہیں، اماں جی جب مدینے واپس پہنچیں گے تو پھر وہاں سے اس نعمت کا بدلہ آپ کو ضرور دیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مکے سے حج کر کے یہ تینوں احباب مدینے واپس چلے گئے۔ ایک وقت آیا اس بوڑھی عورت کو بڑی شدت کے ساتھ تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر حالات بڑے نازک آ گئے، اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا۔ یہ وہی شوہر تھا کہ جس دن اس بوڑھی عورت نے اپنی بکری ذبح کر کے ان احباب کو کھلائی تھی۔ جب وہ شام کو گھر آیا تھا اس نے کہا تھا ہمارے پاس متاع حیات صرف ایک بکری تھی، وہ بھی تم نے ذبح کر کے مسافروں کو کھلا دی، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، اہل قریش کا نام لے کر تم سے گوشت کھا گئے، تم سے بکری کھا گئے۔ اب جب تنگ دستی کے حالات آتے ہیں یہ لوگ مدینے جاتے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی مدینے جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ ایک دن امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرم ان پہ پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، یہ وہی عورت ہے جس نے ہم پر اس وقت میں احسان کیا تھا جب ہم پیاسے تھے، اس نے پینے کو پانی دیا تھا، جب ہم پیاسے تھے اس نے پینے کو دودھ دیا تھا، جب ہم بھوکے تھے اس نے کھانے کو اپنی بکری دی تھی۔ آج یہی عورت مدینے کی گلیوں میں مزدوری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر کریمی ان کی غالب آتی ہے، سخاوت غالب آتی ہے،
اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ اس اماں جی کو بلا کر لے کر آؤ۔ وہ عورت آتی ہے، غلام لے کر آتا ہے۔ سامعین ذی وقار امام غزالی فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی اس عورت سے پوچھتے ہیں اماں جی مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے نہیں پہچانا ہے۔ فرماتے ہیں میں وہی ہوں جس کو آپ نے پانی پلایا تھا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے دودھ پلایا تھا، جس کو آپ نے اپنی بکری کھلائی تھی، میں وہی ہوں۔ اماں کہتی ہے خدا کی قسم میں نے تمہیں نہیں پہچانا ہے۔ اماں جی سے کہتے ہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہے لیکن ہم بھولنے والے لوگ نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ فرماتے ہیں اے غلام اماں جی کو 1000 دینار دے دو اور ساتھ 1000 بکریاں خرید کر دے دو۔ احباب ذی وقار یہ 1000 بکری اس لاچار بکری کا بدلہ دے رہے ہیں حضرت امام حسن جو اس بوڑھی عورت نے ذبح کر کے ان لوگوں کو کھلائی تھی۔ اور بات پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، امام حسن اس بوڑھی عورت کو 1000 بکری اور 1000 دینار دے کر سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ اب کہتے ہیں غلاموں کو جاؤ اسے میرے بھائی کی بارگاہ میں لے جاؤ اور اسے بتاؤ اے حسین یہ وہی عورت ہے جس نے ہمیں پیاس کے وقت پانی پلایا تھا، جس نے ہمیں بھوک کی وقت کھانا کھلایا تھا۔ حضرت امام حسین پوچھتے ہیں اس عورت کے ساتھ، اس اماں جی کے ساتھ حضرت امام حسن نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو احباب ذی وقار غلام بتاتے ہیں 1000 بکری دی ہے، 1000 دینار دیے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں جاؤ میری طرف سے بھی 1000 دینار دے دو، 1000 بکری دے دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی بوڑھی عورت کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کے پاس جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں حسنین کریمین نے کیسا ماجرا کیا ہے؟ عرض کیا جاتا ہے 1000 دینار حضرت امام حسن نے عطا فرمائے ہیں، 1000 بکری حضرت امام حسن نے عطا فرمائے ہیں، اور یہی ماجرا حضرت امام حسین نے اماں جی کے ساتھ کیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ وہ کریم ہیں، وہ لجپال ہیں، انہوں نے اپنی کرامت اپنی لجپالی اماں جی پہ کر دی۔ اب جاؤ میری طرف سے 2000 دینار اور 2000 بکریاں اماں جی کو دے دو۔ اماں جی اب 4000 دینار اور 4000 بکریاں لے کر جاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے ایک دن وہ تھا جب مجھے تم تانے دیتے تھے کہ تم نے اپنی ایک بکری تھی وہ بھی ذبح کر کے مسافروں کو کھلا دی ہے، آج دیکھ لو جب ہم غریب ہیں، جب ہم پر غربت آ چکی ہے، جب ہمارے حالات مشکل ہو چکے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے ایک بکری کھلائی تھی، ایک بکری کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ 4000 بکریاں 4000 بکریاں عطا فرما رہے ہیں، 4000 دینار عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کریمی ہے، یہ لجپالی ہے، یہ سخاوت ہے اس گھرانے کی، اور کیوں نہ ہو ان ہاتھوں میں یہ پلے ہیں جن کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے خزانے دے کر بھیجا ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ان خالی ہاتھوں میں جن میں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان میں حسن و حسین پلے ہیں، کیوں نہ ان کی سخاوت کا مقام و مرتبہ یہ ہو۔ اور احباب ذی وقار پھر حضرت امام حسین کے علم کا مقام دیکھیے کہ مدینے میں جب مسجد نبوی میں حضرت امام حسین اپنی درس کی مجلس لگایا کرتے تھے تو لوگ منتظر ہوتے تھے کہ آپ کے مقدس ہونٹ ہلیں، آپ کی زبان مقدس ہے، مقدس کلمات نکلے اور ہم ان کو سنیں، ہم ان کو لکھیں، کیونکہ آپ کی مقدس زبان سے موتی نکلا کرتے تھے، پھول نچھاور ہوا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، وجہ یہ تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان کو چوسا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ
عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین چھوٹے تھے تو رسول کائنات میرے گھر میں تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے کہاں ہے وہ ننھا شہزادہ، کہاں ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا، مجھے پکڑا دو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا رسول کائنات حضرت امام حسین کو اٹھا لیتے تھے اور اپنی زبان اقدس کو حضرت امام حسین کے مقدس منہ میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت امام حسین رسول کائنات کی مقدس زبان کو چوسا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کائنات یہ چاہتے تھے وہ تمام علوم جو رب کائنات نے رسول کائنات کو عطا فرمائے ہیں، رسول کائنات یہ چاہتے تھے وہ سارے کے سارے علوم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات میں منتقل ہو جائیں۔ احباب ذی وقار، پھر یہ علم کا سمندر جب مسجد نبوی میں بیٹھا کرتا تھا تو سامعین ذی وقار لوگ بڑے شوق کے ساتھ جوک در جوک حضرت امام حسین کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام حسین کا علمی مقام تھا اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیے، فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور احباب ذی وقار، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نواسے اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی مقدس کانوں میں ایک شخص کی آواز پڑتی ہے جو رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، میری مدد فرما۔ امام حسن یہ بات سنتے ہیں، اس شخص کی یہ دعا کرنا سنتے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے جا کر 10,000 درہم اس شخص کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی سخاوت کا مقام یہ ہے کہ جو بندہ اپنی غربت کا، اپنی غربت کی التجائیں رب کائنات کی بارگاہ میں کر رہا ہے، اس کی غربت کی التجاؤں کو امام حسن سنتے ہیں تو 10,000 درہم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے در پر اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا ہے۔ یہ اتنا عطا فرماتے ہیں، یہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر کبھی اس کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ان لوگوں کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ وہ حسین جن سے محبت کا ہم آج دعویٰ کرتے ہیں، جن کے محبین میں اپنا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بہترین مال وہ مال ہے جو اچھے کاموں کے لیے خرچ کیا جائے، جو بلائی کے کاموں کے لیے خرچ کیا جائے، وہ مال سب سے بہترین مال ہے۔ حضرات ذی وقار، آج اگر رب نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا مال جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کن کاموں کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ امام حسین کے قول پر نقل کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو رب کائنات کے راستوں میں خرچ کریں، بہترین جگہ پر